بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، عربی گرامر کے سبق کے ساتھ میں محمد اقبال حاضر خدمت ہوں۔ آج ہم ضمیر کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ ضمیر کے لیے انگلش میں لفظ پروناؤن استعمال ہوتا ہے، تو جو لوگ انگلش کے پروناؤن سے واقف ہیں ان کے لیے ضمیر یا ضمائر کو سمجھنا آسان ہے۔ ضمیریں اردو میں بھی ہوتی ہیں، فارسی میں بھی ہوتی ہیں اور دیگر زبانوں میں بھی ضمیریں ہوتی ہیں، لیکن الفاظ کا فرق ہوتا ہے۔ ضمیر کیا ہوتی ہے؟ ضمیر وہ لفظ ہے جو کسی نام کی جگہ استعمال ہوتا ہے تاکہ جملے میں نام کی تکرار سے بچا جا سکے۔ جیسے اردو میں اس طرح نہیں کہتے حامد کالج سے آیا، حامد بہت خوش تھا، اور اسی طرح سے بہت سارے جملوں میں حامد کے متعلق جملوں میں حامد کا تکرار نہیں کرتے، یعنی بار بار حامد نہیں بولتے، بلکہ یوں کہتے ہیں حامد کالج سے آیا اور وہ بہت خوش تھا۔ یہاں پر جو وہ کا لفظ ہے وہ حامد کی جگہ پر استعمال ہوا ہے۔ جب ایک دفعہ حامد کا ذکر ہو گیا تو اب اس کا ذکر ضمیر کے ساتھ کریں گے، بار بار اس کا نام نہیں لیں گے۔ عربی زبان میں ضمیر بھی اسم ہوتا ہے، یعنی ضمیر کو اسم شمار کیا جاتا ہے۔ یہ اسم کی ایک قسم ہے، اسی لیے اس کو اسم ضمیر کہتے ہیں۔ اب یہاں پر کچھ مثالیں ہیں، ہوا، ہما، ہم، یا، ہما وغیرہ، یہ سب ضمیریں ہیں۔ کائنڈز آف پروناؤنس، ضمائر کی قسمیں۔ ضمیر کی جمع ضمائر ہے، یعنی ایک ہو تو ضمیر ہے اور زیادہ ہوں تو ضمائر ہیں۔ ضمائر کی دو قسمیں ہیں، ضمیر منفصل اور ضمیر متصل۔ ضمیر منفصل ڈیٹیچڈ پروناؤنس، ضمیر منفصل ڈیٹیچڈ پروناؤنس اور ضمیر متصل اٹیچڈ پروناؤنس۔ ضمیر منفصل، اسے ہم آسان لفظوں میں جدا ضمیر کہہ سکتے ہیں۔ منفصل، جدا ضمیر۔ یہ ضمائر کلمات سے جڑے ہوئے نہیں ہوتے بلکہ الگ سے لکھے جاتے ہیں۔ ضمیر منفصل جیسے ہوا، یا، ہیا وغیرہ ضمائر کی مرفوع شکلیں ہیں۔ رفع اور مرفوع کے بارے میں ہم اس سے پہلے اسباق میں جان چکے ہیں۔ ضمیر منفصل زیادہ تر مبتدا کے طور پر آتے ہیں اور مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے۔ معرفہ کے لیے یہاں پر لفظ ڈیفینٹ استعمال ہوا ہے۔ ڈیفینٹ کا مطلب ہوتا ہے مخصوص، جبکہ معرفہ کے لیے جو زیادہ مناسب ٹرم ہے وہ ہے پراپر ناؤن۔ اب یہاں پر ہم ابھی مختصراً ضمیر کے صیغوں کی 3 کیٹیگریز پڑھتے ہیں، اس کے 3 گروپ پڑھتے ہیں۔ ضمیر کے صیغوں کو 3 بڑے گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس میں فرسٹ پرسن یا متکلم کی ضمیریں ہیں، سیکنڈ پرسن یعنی مخاطب کی ضمیریں ہیں، یہاں تا کی بجائے تو آئے گا، مخاطب کی ضمیریں یا حاضر کی ضمیریں، اور تیسرا گروپ ہے تھرڈ پرسن کا، یعنی غائب کی ضمیریں۔ تو آج کے سبق میں ہم نے ایک تو ضمیر کی تعریف پڑھی ہے کہ وہ لفظ یا وہ اسم جو کسی معرفہ نام کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے یا کسی اسم کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے، اور اس کی مثال میں ہم نے حامد کالج سے آیا اور حامد بہت خوش تھا میں ہم نے اس کی مثال پڑھی ہے کہ حامد کالج سے آیا، اس میں حامد کا ذکر ہے، جب دوبارہ حامد کا ذکر ہوگا تو وہ کے ساتھ ہوگا۔ اور ہم نے پھر اس کی قسمیں پڑھی ہیں، ضمیر متصل اور ضمیر منفصل۔ متصل جیسے کہ آپ یہ لفظ سنتے رہتے ہیں، متصل کا مطلب ملحق یا ملا ہوا،
اور منفصل کا مطلب ہوتا ہے جدا۔ جو ضمیر متصل ہوتی ہے وہ کلمات کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے، جبکہ ضمیر منفصل کلمات کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہوتی بلکہ اپنا الگ ایک وجود رکھتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا ہے کہ ضمیر کے صیغوں کی 3 کیٹیگریز یا 3 بڑے گروپس ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ متکلم، مخاطب تو کے ساتھ، اور غائب۔ اگر ہم انگلش میں ان کے نام یاد کرنا چاہیں تو فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن۔ ان کے بارے میں مزید تفصیل ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔